قد جاءكم من الله نور وکتاب میلاد پاک کا مہینہ ہے۔ ویسے تو 12 کے 12 مہینے ہی میلاد پاک پوری دنیا میں کم و بیش ہر شہر اور ہر علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اصل عید ہے۔ جیسے کہ بعض سادے یا عقل سے پیدل لوگوں نے کہہ دیا کہ عیدیں صرف دو ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعے والے دن کو بھی عید کا دن فرمایا ہے، بلکہ حضور نے جمعے کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑا دن فرمایا۔ مگر بعض جو لوگ احادیث کو نہیں پڑھتے یا نہیں سمجھتے وہ کہتے نہیں عیدیں دو ہیں، اصل عید تو یہ ہے۔ اور پھر جمعے کا دن جیسے آج جمعے کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان دو عیدوں کے علاوہ ہمیں 52 عیدیں دے دی کم و بیش۔ تو یہ اصل عید ہے جس کا صدقہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ میرے حضور قبلہ و کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اترتی نہ ہندی نہ یسمان ہندا جے پیدا نہ ارشاد مہمان ہندا اے جلوے اے منظر اے رنگین نظارے محمد ہونے تھی ہوئے نثارے جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہندا کرم جے نہ ہندا میرے مصطفیٰ دا نہ لگدا پتا ابتدا انتہا دا نہ یوسف نگینا لٹاندے نگینے نہ مضمون ہندا نہ عنوان ہندا۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں عنوان باندھے گئے کسی بھی کتاب میں، بھلے وہ ہماری کتاب ہے وہ کسی اور، یہ سب صدقہ حضور کا ہے، ورنہ یہ عنوان ہی نہ باندھے جاتے۔ کرم جے نہ ہوندا میرے مصطفیٰ دا نہ لگدا پتا ابتدا انتہا دا نہ یوسف نگینا لٹاؤندے نگینے نہ مضمون ہوندا نہ مضمون ہوندا نہ عنوان ہوندا اترتی نہ ہوندی نہ یسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ اصل میں تو جیسے کہ انہوں نے فارسی میں فرمایا تھا کہ مسجد بھی وہی مسجد ہے اور مدرسہ بھی وہی مدرسہ ہے اور خانقاہ بھی وہی خانقاہ ہے جہاں رات دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہوں۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ درب بود کی لقال محمد۔ نہ وہ مسجد مسجد ہے، نہ وہ مدرسہ مدرسہ ہے، نہ وہ خانقاہ خانقاہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ہوتی ہوں۔ مسجد بھی وہی مسجد ہے، مدرسہ بھی وہی مدرسہ ہے، خانقاہ بھی وہی خانقاہ ہے جہاں حضور کا ذکر صبح و شام ہوتا ہو۔ اس کا مطلب ہے گھر بھی وہی گھر ہے آباد جس میں حضور کا ذکر ہوتا ہو، اور وہ برباد وہ گھر ہی نہیں ہے جہاں حضور کا ذکر نہ ہوتا ہو۔
نہ حضور کا ذکر نہ ہوتا ہو. کیونکہ حضور کا حسن ہے ہی ایسا کہ بس بھائی زمین سے لے کے آسمان تک، خالق سے لے کے مخلوق تک ہر کوئی آپ ہی کا ذکر کر رہا ہے، ہر کوئی آپ ہی کے حسن کی باتیں کر رہا ہے. کوئی فارسی میں، کوئی اردو میں، کوئی پنجابی میں، کوئی عربی میں. سارا قرآن حضور کی نعت ہی تو ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ نے آپ کو کیسا بنایا؟ اب یہاں پھر مجھے حضرت حسان بن ثابت والے شعر یاد آ جاتی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کیا وقت ہوگا جب حضرت حسان حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کو دیکھتے ہوئے حضور کی تعریف فرماتے ہوں گے. کیا وقت ہوگا، کیا نظارہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا. بھئی ہمیں وہ نظارے آج تک نہیں بھولتے جب ہم اپنے قبلہ پیر و مرشد عالم علمئی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ قطب جلی حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. ہمیں وہ نظارے آج تک نہیں بھولتے. وہ نظارے ہی ہماری نجات کی کنجی ہیں. اگر یہاں یہ حال تھا تو وہاں کیا حال ہوگا؟ وہاں کیا حال ہوگا جب حضرت حسان حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کے چہرے کو دیکھ کر حضور کی نعت پڑھتے ہوں گے. کیسا نظارہ ہوگا اور کیسا وقت ہوگا. کیا خوش نصیبی ہوگی کہ سارا جہان اس کی قیمت نہیں دے سکتا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من كل عیب خلقت مبرأ من كل عیب خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، ہر عیب سے پاک کیا ہے. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. یا رسول اللہ، یعنی وہ اپنے دل کی بات فرما رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت کہ یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے آپ نے خود چاہا ہے. اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. جیسا آپ چاہتے تھے ویسے اللہ نے آپ کو بنایا ویسے. مگر وہ وقت سوچتا ہوں کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب حضرت حسان کی آنکھیں حضور کو دیکھتی ہوں گی اور دیکھتے ہوئے حضور کی نعت پڑھتے ہوں گے. ہم تو یہاں نعت پڑھتے ہیں، وہ حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کی نعت پڑھتے تھے اور حضور کو دیکھتے تھے اور حضور کو خوش کرتے تھے. ایسے اور صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، صحابہ کرام کی یہ عادت تھی
کہ وہ حضور کے سامنے ایسے کلمات کا چناؤ کرتے تھے. ایسی بے شمار احادیث ہیں، بے شمار احادیث. موضوع دوسری طرف چلا جائے گا ورنہ، کہ وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے تھے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ اس سے حضور کا دل خوش ہو جائے. مگر بعض دیکھ لیں ایسے بھی لوگ تھے، انہی کا بھیس بدل کر جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بعض ایسے کلمات اپنے منہ سے نکالتے تھے جو قیامت تک کے لیے ان کے لیے منحوس قرار دے دیے گئے، کیونکہ ان کی ان کلمات سے حضور کا دل خوش نہیں ہوتا تھا، حضور کے دل کو تکلیف ہوتی تھی. وہ حضور کے سامنے بیٹھ کر ایسے کلمات بولتے تھے، حضور کے دل کو تکلیف ہوتی تھی جن سی. تب وہ خود بھی منحوس اور ان کے کلمات بھی منحوس، کہ جن کلمات اور جن الفاظ سے محبوب کے دل کو تکلیف اور پریشانی ہو. تو حضرت حسان بن ثابت، صحابہ کرام کی عادت تھی کہ صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی ہم ایسے کلمات بولیں، ہمارے منہ سے ایسے الفاظ. بعض صحابی دوسرے صحابی کو کہتے تھے کاش، کئی ایسے واقعات ہیں، کاش یہ جو الفاظ تم نے کہی ہیں نا، یہ تم نے نہ کہی ہوتے، میں نے کہی ہوتے. کاش، کیونکہ تمہاری ان الفاظ کے اوپر حضور خوش ہو گئے، حضور خوش ہو گئے. کاش یہ الفاظ میں نے کہی ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو چہرہ مبارک حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ اپنے ایمان لانے کا جو واقعہ لکھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جوک در جوک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے. تو آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، کہتی میں نے سوچا چلو میں بھی تو ذرا چل کر دیکھوں یہ کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو جب وہاں پہنچے اور آپ فرماتے ہیں کہ میری نگاہیں آپ کے چہرے کے اوپر پڑیں، جیسے ہی میری نگاہیں آپ کے چہرے کے اوپر پڑیں میرے دل سے ایک آواز آئی کہ یہ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور اسی وقت بغیر کوئی دلیل، بغیر کسی معجزہ کوئی مانے، صرف حضور کا چہرہ دیکھا اور یہودیوں کا عالم. بھائی یہودیوں کا اتنا بڑا مولانا، اتنا بڑا مولوی اور عالم، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر 10 دلیلیں مانگتا، 10 معجزے مانگتا کہ نبوت کی دلیل تو معجزہ بھی ہے، دیجئے ذرا. پھر سوچتے ہیں کہ ایمان لانا ہے یا نہیں لانا. مگر حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں صرف چہرے کے اوپر نگاہ پڑی ہے میری، اور میرے اندر سے آواز آئی ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور صرف چہرہ دیکھ کر میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا. سوہنے نالوں سوہنا چہرہ حضور دا، سوہنے نالوں سوہنا چہرہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانو جلوہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانو جلوہ حضور دا، سوہنے نالوں سوہنا چہرہ حضور دا. بھائی وہ تو ایک عالم تھے، بہت بڑے مولوی اور مولانا مفتی تھے یہودیوں کے، تورات کے، حضرت عبداللہ بن سلام، جو صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آئے بغیر کسی دلیل، کسی معجزے کے. مگر جو سیدھے سادے لوگ، پینڈو، گاؤں دیہاتوں کے جو ان سے تھے، امام بھیکی، انہوں نے جامع بن شداد سے روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شخص نے، اس بندے کا نام تھا طارق، اس نے بتایا کہ ہم مدینہ طیبہ کے باہر ایک دفعہ ٹھہرے ہوئے تھے
مدینہ منورہ کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور حضور نے پوچھا، وہ طارق نام کا بندہ بتاتا ہے، حضور نے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم نے فروخت کرنی ہو، جو تم نے فروخت کرنی ہو؟ تو ہم نے ایک اونٹ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اونٹ ہے، ہم اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا اس اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے حضور کو قیمت بتائی، حضور نے قیمت منظور فرما لی، یعنی حضور نے فرمایا کہ اب یہ اونٹ جون سا میرا ہوا۔ اور وہ طارق نام کا بندہ کہتا ہے کہ حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور اونٹ کو لے کر ایک طرف چلے گئے، اونٹ کی نکیل پکڑی اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر ایک طرف کو چلے گئے۔ تو ہم حضور کو دیکھ رہے تھے کہ ایک بندہ آیا، اس نے ہم سے اونٹ خریدا اور اونٹ کی نکیل اور رسی پکڑ کر اور قیمت مقرر ہوئی اور وہ اونٹ کو لے کر ایک طرف کو چلا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب وہ جب چلے گئے تو ہمیں ایک فکر ہوئی، یعنی میرا خیال ہے بھئی جب یوسف علیہ السلام کہ وہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے وہ سیبوں پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، مگر ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ جون سا ہے، وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے وہ سارے حضور کے حسن کے اندر گم ہو گئے، حضور کے چہرے کے اندر گم ہو گئے۔ وہ جو ایک ولایت کا اور ایک بزرگی کا نور حضور کے چہرہ انور کے اندر، فرماتے ہم دیکھتے رہے، ایک بندہ آیا، اس نے ہم سے اونٹ خریدا اور اونٹ خرید کے قیمت بھی طے ہو گئی، مگر ابھی قیمت دی نہیں تھی، ابھی قیمت دی نہیں تھی، قیمت طے ہو گئی، اچھا ٹھیک ہے یہ قیمت ہے، اور اونٹ کو پکڑا اور اونٹ کی رسی پکڑ کر اونٹ کو لے کر چلے گئے جون سے ہے۔ تو اب جب حضور چلے گئے تو اب ہم سب آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھئی ہم تو جانتے ہی نہیں کہ یہ کون تھے، ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں معلوم، اور کم از کم ان کا پتہ تو لے لینا تھا، یہ کہاں سے آئے تھے جون سے، کس جگہ سے آئے تھے، یا ان کا نام کیا تھا، ہم ان کو ڈھونڈیں گے کہاں پر، ہم ان کا پتہ کہاں پر کریں گے؟ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اونٹ کون لے کر گیا؟ مدینہ طیبہ کے باہر یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں ہمارے اندر نہ ایک خاتون بھی تھی، ہمارے اندر ایک خاتون تھی، اس نے جب ہمیں دیکھا نا کہ ہم پریشان ہیں، تو بہت زیادہ پریشان ہے، تو وہ عورت ہمیں کہنے لگی کہ جس شخص کو تم نے اونٹ فروخت کیا ہے میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، اس کا چہرہ بڑا روشن تھا، اس کا چہرہ بڑا روشن تھا، اور یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا۔ اور میں حالانکہ وہ عورت اس قافلے کی تھی، اس نے کہا میں اس اونٹ کی قیمت کی ضمانت دیتی ہوں، اگر وہ شخص نہ آیا تو وہ قیمت میں تمہیں دوں گی، وہ قیمت میں دوں گی۔ اب ایک دن گزر گیا، اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ایک بندے کو بھیجا کھجوریں دے کر، اور وہ کھجوریں لے کر ہماری قیام گاہ پر آیا، اور اس نے کہا کہ پہلے جتنا دل کرتا ہے پیٹ بھر کر کھجوریں کھا لو، اور اس کے بعد حضور نے اس اونٹ کی جو قیمت بھیجی تھی اس نے وہ قیمت بھی ان کو ادا کر دی۔ سونے نالو سونا چہرہ حضور دا مولا ویکھا دے سانو جلوہ حضور دا۔ مگر اس وقت بھی لوگ حضور کی زیارت کرتے تھے، آج بھی لوگ حضور کی زیارت کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے آج اولیاء صالحین اپنے خوابوں میں حضور کی زیارت کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پر جو لوگ درود پاک پڑھنے والے ہیں ان کو کیسی کیسی زیارات ہوتی ہیں۔ میں نے اس 11ویں شریف کے اوپر اس موضوع کے اوپر بیان کیا تھا مختصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود پڑھنا سنتے ہیں، اور کتابوں کے نہیں کھلی آنکھوں سے دیکھے واقعات بیان کیے تھے۔
اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ سالانہ محفل میلاد جو 15 اکتوبر 2023 اگلے اتوار، ایک تو پرسوں اتوار ہے، اگلے اتوار کو جو سالانہ محفل میلاد ہے اس کے اندر میں اس موضوع کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود سنتے ہیں، ہمارا درود سنتے ہیں۔ میں آپ کو، چلو یہ بات ہو ہی گئی، وہ بزرگ اتفاق سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو ان کا واقعہ سنا دوں کہ حضور واقعی درود سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ حدیث اپنی زندگی میں بہت بیان کی ہے بابا جی صاحب کی سنت کو پورا کرتے ہوئے کہ کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں سنتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی کی جو مزار ہے وہ قسطنطنیہ کے اندر، میں وہاں تک حاضری دے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر ان کا مزار قسطنطنیہ میں نے وہاں تک حاضری دی ہے اس حدیث کے۔ حضور درود سنتے ہیں، حضور درود سنتے ہیں، یہ جو حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اس موضوع پر 2 واقعات میں نے 11ویں شریف کی محفل میں سنائے تھے، مگر اتفاق سے یہ بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ذہن میں واقعہ یاد آ گیا۔ آج سے کوئی 15 سال پرانا واقعہ ہے۔ تاریخ میرے پاس گھر پہ لکھی ہوئی ہے، اس کی ایکوریٹ تاریخ ابھی نہیں میرے ذہن میں۔ اتوار کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ اتوار کا دن تھا۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات تھی، ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات تھی۔ میں کہیں گیا ہوا تھا کسی دعوت کے اوپر، میں رات کو لیٹ ہو گیا، 1 بج گیا۔ میں نے ابھی فجر کی عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، رات کا 1 بج رہا تھا، کہیں دعوت سے آیا تھا، سوچا کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں، مگر جسم اتنا تھکا ہوا تھا کہ اندر سے ایک آواز آئی کہ نہیں پہلے تھوڑا سا آرام کر لو۔ پھر سوچا کہ یار آرام کیا تو یہ نہ ہو کہ عشاء کے ساتھ، فجر کے ساتھ ساتھ عشاء بھی پڑھنی پڑ جائے، فجر کا وقت بھی آنکھ ہی نہ کھلے، تھکاوٹ بہت ہے، پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر اندر سے آواز آئی، کیونکہ جسم تھکا ہوا، بہت تھکاوٹ تھی، کہ نہیں تھوڑا سا آرام کر لو، ایک 10 منٹ کے لیے لیٹ جاؤ، جسم کو تھوڑا آرام دے لو، پھر اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھو۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پہلے نماز پڑھوں عشاء کی یا پہلے لیٹ جاؤں۔ اب میں جس کو نفس کی آواز سمجھ رہا تھا وہ آواز مدینہ طیبہ سے آ رہی تھی، اور میں یہ سوچتے سوچتے کہ پہلے نماز پڑھوں، میں نے کہا چلو یار، میں تھکا ہوا تھا، میں بستر پہ لیٹ گیا، میں نے کہا چلو ایک 10 منٹ جسم کو آرام دیتے ہیں، پھر اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں جیسے ہی بستر پہ لیٹا میری آنکھ لگ گئی۔ اب جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، حضور تشریف، آپ تشریف لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا چہرہ انور بالکل میرے چہرے کے یہاں کر کے نا، اس جگہ پر بالکل یہاں اس جگہ، تو مجھے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے ہیں اپنی شہادت کی انگلی یہ اپنی مونچھوں کے اوپر پھیرتے ہوئے، اپنی مونچھوں کے اوپر پھیرتے ہوئے مجھے یہ غور سے سنیں اور سبق حاصل کریں اور درود شریف کی کثرت کریں، اور جب درود پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر درود پڑھیں۔ اب حضور آ گئے، حضور نے اپنا چہرہ یہاں میرے آگے کر دیا، اس جگہ کی، اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ اپنی مونچھوں کے اوپر ایسے، یہی مجھے آج بھی وہ پورا
ایسے یہ ایسے پھیرتے ہوئے نا ایسے. مجھے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور سے دیکھو یہ ہے میری مونچھوں کی تعداد اور مقدار. لفظ دونوں پر غور کر لیں. یہ ہے میری مونچھوں کی تعداد. میں تعداد کا لفظ ہمیشہ بولتا ہوں کیونکہ میں نے تعداد کا لفظ آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے. گو کہ اب مجھے تو تعداد نہیں معلوم نا. حضور نے فرمایا یہ ہے میری مونچھوں کی تعداد اور مقدار. مقدار. بابا جی صاحب کے فیض مبارک سے، حضور غوث اعظم کے فیض اور نگاہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بے شمار مرتبہ آپ سرکار نے کرم فرمایا. مگر اس دن جتنے قریب سے میں نے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کی، میں نے زندگی میں کبھی اتنے قریب سے آپ کی زیارت نہیں کی. یہاں چہرہ مبارک ہے اور شہادت کی انگلی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے آپ پھیر رہے فرما رہے ہیں. دیکھو میری مونچھوں کی تعداد اور اس کی مقدار یہ ہے. ایک دم میری آنکھ کھل گئی. آپ یقین جانیے کہ میں حیران اور پریشان. میں نے کہا اس میں حکمت کیا ہے کہ حضور نے مجھے اپنی مونچھیں دکھائیں گی اور پھر مونچھوں مبارک کی مجھے اسپیسیفکلی فرما رہی ہیں کہ تعداد اور مقدار یہ ہے. اس کو دیکھو تعداد اور مقدار یہ ہے. مجھے حضور نے فرمایا. اب میری آنکھ کھل گئی. اب میں سوچ میں گم. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا خواب. ٹائم کیا تھا رات کا؟ 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا. 1 بجے تو میں آیا تھا. 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا. خیر اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھی. صبح اگلے دن کون سا دن تھا؟ اتوار. لو اصغر صاحب سے پوچھ لو. اگلے دن اتوار کا دن تھا. ان کو اس لیے پتا ہے کہ یہ واقعہ سب بہت دوستوں کو پتا ہے. اس لیے اگلے دن نا یہ جو بزرگ ہیں نا طارق صاحب، یہ میرے پاس آئے. طارق صاحب سب کو اپنی مبارک زیارت کروائیں کھڑے ہو کر. بعض مبارک چہروں کی زیارت بھی جو ہے بخشش کا راستہ کھول دیتی ہے. یہ بزرگ ہے. یہ بزرگ طارق صاحب. اگلے دن صبح کے وقت کون آیا میرے پاس؟ طارق صاحب. بیٹھ جائیں. یہ تشریف لائے. اب یہ میرے پاس آئے. آ کر میرے پاس بیٹھے. کیونکہ یہ آئے نا صبح، سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو اپنا خواب سنایا. میں نے کہا رات مجھے یہ خواب میں زیارت ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی مونچھیں مبارک دکھائی ہیں اور ایسے آپ سرکار شہادت کی انگلی پھیر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں یہ ہے میری مونچھوں کی تعداد اور مقدار. آپ یقین جانیں جیسے ہی میں نے یہ بات کی یہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے. زاروں قطار. میں نے کہا طارق صاحب خیریت ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں سرکار بات یہ ہے کہ حضور رات کو میں اپنی چھت کے اوپر، جو سب سے اوپر چھت ہے نا آسمان، کھلے آسمان کے نیچے، میں سب سے اوپر چھت کے اوپر بیٹھا مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے درود و سلام پڑھ رہا تھا. درود شریف پڑھ رہا تھا میں. تو ہزاروں دفعہ یہ درود پاک پڑھنے والے لوگوں میں سے کہنے لگے میں درود پاک پڑھ رہا تھا تو میں نے درود پاک پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا. میں نے کہا صبح آپ کے پاس جاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو مونچھیں مبارک تھیں، کہتی پتہ نہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے پوچھا، میں نے سوچا صبح آپ کے پاس جاؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مونچھوں کی مقدار تھی وہ کیا تھی. صبح جب میں آپ کے پاس جاؤں گا تو یہ سوال کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ مونچھوں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھوں کی مقدار اور تعداد کیا تھی. اب آپ بتائیں، بڑے بڑے ائمہ نے یہ بات کہی ہے نا کہ امت کے تمام احوال
ان کے دل کی کیفیات حضور کی بارگاہ میں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی پیش کی جاتی ہے۔ بلکہ افعال نہیں، ائمہ کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اقوال بھی افعال اور اعمال صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتی ہیں۔ کیا معلوم وہ کون سا وقت تھا؟ اب یہ رات، اب یہ سوچ نہیں، آپ یقین جانیے، اب جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی نا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا طارق صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ خیال آپ کے دل میں جس وقت آیا وہ وقت کیا تھا؟ وہ وقت کیا تھا؟ انہوں نے تو مجھے یہ کہا نا کہ رات، اب رات تو عشاء کے بعد بھی ہو جاتی ہے، 9 بجے کے بعد، 10 بجے کے بعد، 11 بجے کے بعد۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں وقت کیا تھا؟ کہنے لگے حضور اگر میں غلطی نہیں نہ کر رہا تو وقت رات کے 1:30 سے 2 بجے کا تھا۔ وقت رات کے 1:30 سے 2 بجے تھا، اور یہ کہاں؟ سبزہ زار میں، اور یہ حقیر کہاں؟ جوہر ٹاؤن کے اندر۔ جوہر ٹاؤن کے اندر وہ رات کے 1:30-2 بجے ایک شخص سوچ رہا ہے کہ صبح حضور کے پاس جاؤں، پوچھوں گا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھوں کی تعداد کتنی تھی؟ ایگزیکٹ جس وقت وہ شخص سبزہ زار میں بیٹھا اپنی تیسری چھت کے اوپر کھلے آسمان کے نیچے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ صبح پوچھوں گا کہ حضور کی مونچھوں مبارک کی مقدار، ایگزیکٹ اسی وقت جوہر ٹاؤن کے اندر میری آنکھ لگ جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہیں، اور حضور اپنی شہادت کی انگلی ایسے پھیرتے ہوئے مجھے فرما رہے ہیں یہ دیکھو یہ ہے میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد۔ یعنی حضور جانتے تھے کہ صبح تمہارے ایک مرید نے تمہارے پاس آنا ہے اور تم سے یہ سوال کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھوں کی تعداد اور مقدار کتنی ہے۔ اور کتابوں کو کھولو گے، بخاری شریف کو کھولو گے، مسلم شریف کو کھولو گے، ترمذی شریف کو کھولو گے، نسائی شریف کو کھولو گے، سنن ابو داؤد کو کھولو گے، موطا امام مالک کو کھولو گے، یا مسند امام احمد بن حنبل کو، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اور کتابوں کو کھول کر جو اس کو بتاؤ گے تو بہتر ہے کہ مجھے دیکھ کر اس کو بتا دینا، مجھے دیکھ کر اس کو بتا دینا۔ کہاں سے یہ واقعات کتابوں میں ملیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ کتابیں جہاں یہ واقعات ملیں گے؟ کہاں؟ یعنی کہ صبح جب وہ آئے گا اور تم سے یہ سوال کرے گا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ مونچھوں کی مقدار اور تعداد بتائیں، مقدار بتائیں، حضور نے فرمایا، یعنی حضور نے تعداد نہیں، حضور نے فرمایا یہ دیکھو یہ ہے میری مونچھوں کی مقدار، تعداد اور مقدار۔ جب وہ آئے گا لوگ کتابیں دیکھ کر حدیث کی بتاتے ہیں، تم میرا چہرہ دیکھ کر اس کو بتا دینا، میرا چہرہ دیکھ لو اور اس کو بتا دینا کہ میری مونچھوں کی تعداد۔ اور اب آپ بتائیں کہ انہوں نے مجھے کیا کہا، کہ کہنے لگے حضور غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو رات 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم تھا، اور میری آنکھ کس وقت لگی؟ رات 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم تھا، 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت سکانا، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ سوہنے نالو سوہنا چہرہ حضور دا مولا ویکھا دے سانو جلوہ حضور دا۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے لوگ کتابیں پڑھ کر نہیں سمجھتے، کتابیں پڑھ کر اندھے رہ جاتے ہیں۔
بابا جی صاحب فرماتے تھے لوگ کتابیں پڑھ کر نہیں سمجھتے، ہم نے کھلی آنکھوں سے نظارے کیے، ہم نے کھلی آنکھوں سے نظارے کیے۔ یہ کتنا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حقیر کے اوپر کہ بھئی لوگ کتابیں کھول کر حدیثیں کھول کر بتاتے ہیں، تو تم حدیثوں یا کتابوں کو جو کھولو گے مجھے دیکھ کر بتا دو کہ میری مونچھوں کی مقدار کتنی ہے اور تعداد کتنی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہیں باتیں، یہ کھلی دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہاں جوہر ٹاؤن اور کہاں سبزہ زار اور کہاں مدینہ منورہ۔ اس شخص کے دل کی جو بات تھی، اچھا وہ اس وقت کسی کو کہہ تو نہیں رہا تھا، یا تو کسی کو کہہ رہا ہوتا اونچی آواز سے، وہ تو دل میں سوچ رہا تھا، دل میں، کہ میں صبح جاؤں گا تو پوچھوں گا کہ حضور کی مونچھوں کی مقدار اور تعداد کیا تھی۔ کہاں مدینہ منورہ، حضور وہاں سے اس کے دل کی آواز کو بھی سن رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور ہمارے احوال، ہمارے اقوال، ہمارے افعال ان سب سے واقف ہے۔ حضور کی ہمارے دلوں کے اندر جو خطرات گزرتے ہیں حضور اس سے بھی واقف ہیں، حضور اس سے بھی واقف ہیں۔ حضور سے اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے کسی فنکاری کی ضرورت نہیں ہے، حضور اندر کی حقیقتیں سب جانتی ہیں، اندر کی حقیقت کیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔